وآله وعترته أجمعين وصحبه الأطهار الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل لباسا. حضرات گرامی، ہمارے دل کی ہر حرکت ایک تبدیلی کا اشاریہ ہے. نئی زندگی ملتی ہے جب قلب ہمارا حرکت کرتا ہے. جن لوگوں کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے تو دل رک جاتا ہے اور ساری چیزیں رک جاتی ہیں، موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ ہر آن جو ہمیں پیغام ہمارا دل اپنی حرکت سے دے رہا ہے، ایک تبدیلی آ رہی ہے، نئی زندگی مل رہی ہے. اب اس نئے ثانیے کا، اس نئے لمحے کا، اس نئے وقفے کا جو ہمیں ملا جا رہا ہے، اس کا استعمال ہم کس چیز میں کر رہے ہیں، یہ ہے دیکھنے کی چیز. ہم اس کو اگر اچھے کام میں لگا رہے ہیں، اور اچھا کام وہی کہلاتا ہے جس کو شریعت اچھا کہتی ہے، تو وہ زندگی ہماری کامیاب ہے، وہ لمحہ ہمارا کامیاب ہے. اور اگر وہ ملنے والا ثانیہ، ملنے والی جو تبدیلی اور ایک وقفہ ملنے والا ہے، اس کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو گویا ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں. تو دو ہی چیزیں ہیں، یا تو ہم نیکی کی طرف جا رہے ہیں، کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، یا بدی کی طرف جا رہے ہیں اور ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. یہ پورا ہمارا معمول زندگی اور شب و روز ہمیں یہ پیغام دیتا ہے. پورا دن دل حرکتیں کرتے کرتے تھک جاتا ہے، ہمارے ہاتھ پیر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں تھک جاتی ہیں. تو وجعلنا اللیل لباسا، تو ہم نے رات کو لباس بنایا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رات کو لباس بنایا. لباس کا مطلب ہم اور آپ ماشاءاللہ لباس میں ہیں. لباس ہماری بہت سی چیزوں کا ساتر ہے، ڈھانکے ہوئے. لباس ہمارے لیے زینت کا ذریعہ، لباس حسن کو ظاہر کرتا ہے، برائیوں پہ پردہ ڈالتا ہے. وہ چیزیں جن کا دیکھنا کوئی اچھی آنکھ اچھا نہیں سمجھتی، اس کو ہم سے چھپاتا ہے. اسی طرح رات بے شمار برائیوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے اور اس کو چھپا لیتی ہے اور اپنی آغوش میں لے لیتی ہے رات. تو رات کو قرآن نے لباس کہا ہے. کیا خوبصورت تعبیر ہے. اور اس کے ساتھ پھر اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو ہم نے موت بنایا. سبات جیسا کہ زجاج کہتے ہیں ماہر لغت، کہ اس کے معنی اصل موت کیا ہے، یعنی گویا رشتے کا کٹ جانا. تو نیند سے جب نیند طاری ہوتی ہے تو آدمی اس دنیا سے گویا کٹ جاتا ہے، آس پاس میں کیا ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں چلتا. تو یہ ایک طرح کی موت ہے. اور اسی واسطے ہمیں وہ دعا جو سکھائی گئی ہے، جو سونے سے پہلے کی، اللہم بسمک اموت و احیا، بار الہ تیرے ہی نام پہ تو ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں. تو یہ لفظ جو آیا ہے اموت اور احیا، موت اور زندگی کا لفظ آیا ہے نیند کے لیے اور بیداری کے لیے. گویا ہم آپ ہی کے نام پہ ہم اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں اور آپ ہی کے نام پہ سوتے ہیں. یہ دعا سکھائی گئی کب؟ جب ہم سو رہے ہیں. ہم کب سو رہے ہوں یہ ایک سوال. قرآن نے تو کہہ دیا وجعلنا اللیل لباسا، رات کو لباس بنایا. یعنی سارے کام کاج جو ہے بھاگم دوڑ جو ہے اسے ترک کر کے جسم کو
راحت ملے، فکر کو سکون ملے، نئی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت مزید پیدا ہو، اس کے لیے آرام کر لیا جائے۔ رات کو نیند کا آرام کا ذریعہ بنایا، نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، تو اب ہم کب سوتے ہیں؟ ہمارے اندر یہ تبدیلی ہے یا نہیں، اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصبح بعد العشاء، کہ عشاء کے بعد قصہ گوئی، اسٹوری بیان کرنے سے رسول اللہ نے روکا۔ عرب میں کیا ہوتا تھا؟ وہ صحرا، وہ ریت، وہ چاندنی رات، بڑا حسین منظر ہوتا، وہاں لوگ جو ہے بیٹھ جاتے، نوجوانوں کی ٹیم بیٹھ جاتی، اور یہ تو تھا نہیں کہ پش کرتے رہیں، موبائل تو تھا نہیں اس کو، تو کیا کرتے تھے؟ قصے اور کہانیاں، وہ گڑھی ہوئی پچھلے جو ہے آباء و اجداد کی، قبیلوں کی کہانیاں سناتے تھے، قصے سناتے تھے، اسٹوری سناتے تھے، اور ایک دوسرے کھیل کود کرتے تھے اور رات تک جاگتے تھے۔ رسول اللہ نے کہا کہ عشاء کے بعد یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ جسم کو پورا آرام رات میں ملے، اور جو نئی زندگی صبح کو آپ لوگوں میں سے جس کو ملنے والی ہے، انسانوں میں سے جس کو ملنے والی ہے، وہ اس کا نیا استعمال کرے، صحیح استعمال کرے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے آج، دیر تک جاگنا۔ لیکن یاد رکھیے، امام بخاری نے باقاعدہ اس سلسلے میں وہ حدیثیں بھی لائے ہیں کہ عشاء بعد جاگنا بھی ضروری ہو تو جاگ سکتے ہیں۔ باب الساہل العلم، یعنی علم حدیث کے لیے، علم قرآن کے لیے، سائنسی تحقیقات کے لیے، ایجادات میں غور و فکر کے لیے اگر کوئی جاگتا ہے 100 بار اسے سلام۔ اس کے لیے جاگنا عبادت اور طاعت ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے، مثلا بھول جائے، کاموں مشغول ہے، بھول گیا، تو اس کا وقت یہ ہے کہ جیسے ہی یاد آئے، مکروہ وقت نہ ہو تو فوراً نماز پڑھ لے، اور اگر سو جائے اور اٹھ نہ سکے تو جیسے ہی بیدار ہو، ویسے ہی مکروہ وقت نہ ہو تو نماز پڑھ لے۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب کہ آپ عشاء بعد سو رہے ہوں، صحیح وقت پہ سو رہے ہوں، اور اٹھنے کے آپ نے انتظامات کر لیے ہیں، الارم لگا لیا ہے، کسی سے کہہ رکھا ہے کہ آپ کو اٹھایا جائے، تب آپ جو ہے اگر آپ کی آنکھ لگ جائے پھر بھی آپ سو جائیں، تب اس وقت ہے کہ اسی وقت آپ نماز پڑھ لیں۔ ورنہ اگر آپ 3 بجے رات کو سو رہے ہیں، 4 ساڑھے 3 بجے رات کو سو رہے ہیں، تو کیسے آپ اٹھ جائیں گے؟ آپ کیسے بیدار ہو جائیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے انتظامات کو، سونے اور جاگنے کے انتظامات کو بہتر کریں، رات کا صحیح استعمال کریں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو ہم نے ذریعہ معیشت بنایا، تجارت کاروبار کے لیے دن بنایا۔ اے نوجوانوں، ذرا اپنا جائزہ لو، ہم دن میں کیا کرتے ہیں؟ دن کا اکثر حصہ 10 بجے 11 بجے تک سوتے رہتے ہیں، وہ چلا گیا۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ جدہ المدینہ اخبار کے ایڈیٹر سید ابراہیم سرسیغ دارالعلوم دیوبند میں آئے 1980 میں، جب وہاں سالہ ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے دیا کہ یہ ٹیلی گرام کر دیجئے اپنے آفس کو جدہ۔ تو ہم نے کہا ابھی تو 6 بج رہے ہیں، ابھی کہاں ٹیلی گرام؟ کہے کیا مطلب؟ ہم نے کہا ابھی آفس بند ہے، پوسٹ آفس بند ہے، ٹیلی گرام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے 10 مرتبہ لاہور پڑھا کہ امت کی برکت تو صبح کے وقت میں رکھی گئی ہے، 10 بجے آفس کھول کے کیا کریں گے؟ صبح سے آفس کھلنا چاہیے۔ اس واسطے بہرحال برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی ہے کہ ہم اور آپ 9-10 بجے تک سوتے رہتے ہیں، تو دن کا جو ہے ایک بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دن میں کیا کرتے ہیں اس کا جائزہ لیں، اس کی تبدیلی کریں، پڑھیں، لکھیں، کچھ کام کریں، تجارت کریں۔ آپ دیکھتے ہوں گے، خود سرائے میر میں دیکھ لیجئے، چوک میں کتنے ٹھیلے لگتے ہیں،
چوک پہ کتنے ٹھیلے شام کو لگتے ہیں، وہ لوگ روزانہ کتنا کما کے لے جاتے ہیں. کیا کوئی ٹھیلا ہمارے کسی نوجوان کا بھی اس میں ہوتا ہے؟ شاید باید. تو اپنے اندر کمانے کی صلاحیت پیدا کریں، معاش کو درست کریں، تبدیلی لائیں. اور ہم وہ بتائیے کیا حال ہو گیا ہمارا، اپنے اندر تبدیلی ہم نہیں لاتے. ایک دیکھیے غزہ کے اتنے واقعات ہیں اس وقت. ایک خوبصورت سا ننھا سا بچہ عمارتوں کے ڈھیر پر بیٹھا ہے، اس کے خاندان کے سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں. وہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. وہ بچہ قرآن کی آیت تلاوت کر رہا ہے کہ اے بار الہ، آپ نے کہہ دیا ضرور ہم آزمائیں گے، جانی نقصان کے ذریعہ، مالی نقصان کے ذریعہ. ہمارا پورا خاندان جو ہے راہ خدا میں شہید ہو گیا، ہم راضی ہیں، آپ نے آزمایا. یہ ننھے بچے کی زبان پہ یہ قرآن کی آیت آ رہی ہے. اور وہ شوہر جس کی بیوی شہید ہو گئی غزہ میں، شوہر کہتا ہے مایا تم ہمیشہ نیکی میں پہل کرتی ہو، شہید بھی تم پہلے ہو گئی. سلام ہے ان کی اس جذبہ شہادت کو، اس جذبہ دینی کو. حضرات گرامی، یہ واقعات ابھی کے ہیں جو تازہ آ رہے ہیں، کوئی 200 سال 500 سال پرانے قصے نہیں ہیں. آج کے یہ واقعات ہیں کہ عمارتیں ڈھیر ہو رہی ہیں، بیویاں شہید ہو رہی ہیں، بچے کے جنازے اٹھ رہے ہیں، 24 جنازے اٹھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ اے اللہ تو راضی ہے. تو کوئی بات نہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ جذبہ شہادت، یہ جذبہ تبدیلی، یہ جذبہ طاعت، یہ جذبہ دینداری اپنے دلوں میں پیدا کیجئے اور اپنے اندر وہ تبدیلی لائیے کہ مکمل اسلام پہ عمل کیجئے. دن کو معاش میں لگیے، رات کو عبادت اور سونے میں لگیے. اس طرح انقلاب آئے گا. یہ انقلاب آپ کے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے، عالم کے لیے ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.